خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم پر رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی۔ ناظرین محترم، میرا تعلق اس مذہب سے ہے کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، اور بدقسمتی سے میں اس ملک میں رہتا ہوں کہ جس کو جو ہے مدینہ کی ریاست پر بنایا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی ملک میں نظام تعلیم کے حوالے سے ہمیں بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، اور میری کوشش یہ تھی کہ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کروں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا اس کے اندر خامیاں موجود ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں میرے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں الصفا اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ پروفیسر سمیر احمد صاحب۔ سمیر بھائی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ اور ناظرین میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو دنیا نعت کی خوبصورت آواز بھائی حافظ نعمان ظفر اشرفی صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، کیسا گزر رہا ہے؟ ناظرین محترم، اور ایک اور گیسٹ ہے ہمارے ساتھ، مختلف یونیورسٹیز میں وہ تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں، ایز اے ٹیچر، ایز اے وزٹنگ فیکلٹی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نئے طریقے سے پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں، جو کوشاں ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ ایسے اساتذہ کو اپنے پروگرام میں بلاؤں اور ان سے نظام تعلیم کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو تھوڑی سی دیر بعد ہمارے درمیان عمر قاضی صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج نظام تعلیم کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں سمیر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم اتنا لیک کرتا ہے؟ ہم دیکھیں، اگر دوسرے ممالک کو اگر دیکھیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھ کر سیکھا ہے، لیکن آج وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ہم بدقسمتی سے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بالکل صحیح بات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور ضرورت ہے ایسے پروگرامز منعقد کرنے کی کہ جہاں پر نظام تعلیم پر بات کی جائے، اور صرف تنقیدی گفتگو نہ کی جائے بلکہ اصلاحی گفتگو کی جائے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر نظام اپنا مرتب کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے مستفید کر سکیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کے نظام تعلیم کی، تو بہت سی خامیاں یقیناً موجود ہیں جن پر کام کرنے کی، جن کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انٹیلیکچوئلس ہمارے اس پر کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایجوکیشنسٹ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی خامی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہمارے انفارچونیٹلی کہ ابھی تک ہم نے یکساں اپنا کریکولم ہی ڈیزائن نہیں کیا۔ ہم اس بات پر ہی متفق نہیں ہوئے کہ ہاں ایک نصاب تعلیم ہونا چاہیے جو کہ پورے ملک پاکستان میں رائج ہونا چاہیے، اور تمام طلباء و طالبات کو ماورا اس کے کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کس علاقے سے تعلق ہے، کس شہر سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، ایک یکساں ہمارا کریکولم ہونا چاہیے، ایک ہمارا یونیفارم اور سینٹرلائزڈ کریکولم ہونا چاہیے جس سے تمام بچے یکساں جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پر کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اس پر ڈائلاگس بھی ہوتے ہیں، اس پر بہت ساری گفت و شنید بھی کی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نتیجے پر نہیں پہنچتے اور ایک واحد کریکولم پر ہمارا اتفاق یا یونینیمس کریکولم پر ہمارا اگریمنٹ نہیں ہو پاتا؟ جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو آج جو مسلمان قوم نہیں پنپ رہی یا تعلیمی میدان میں وہ اس انداز سے جھنڈے نہیں گاڑ رہی کامیابی کے جس انداز سے ہمارے اسلاف نے گاڑے، جس انداز سے آپ دیکھیں کہ جب ہم سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں، سائنٹسٹ کا، جنہوں نے بہت بڑی بڑی انوینشنز کی، آج تک ان کی انوینشن سے بڑے بڑے سائنسدان بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اقوام بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کل انہوں نے، جن مسلمان سائنسدانوں نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی،
آج ہم بہت تعلیم میں پیچھے نظر آتے ہیں. اور بالکل ابتدا میں آپ نے بہت صحیح بات کی طرف نشاندہی کی کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. یعنی کہ آج تو مسلمان قوم کو تعلیمی میدان میں صف اول ہونا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے کریکولم پر کام کرنا ہوگا اور ایک یکساں تعلیمی نظام سے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو مستفید کرنا ہوگا تاکہ سب کو ایکول اپرچونٹی ملے سیکھنے کی اور میدان عمل میں آ کر اپنی کارکردگی سے اپنی صلاحیتیں منوانے کی. تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم بالکل گفتگو کر سکتے ہیں. سمیر بھائی، یقیناً ایک یکساں نظام اگر ہوگا تو ملک میں جو ہے بچے پنپیں گے بھی اور ترقی بھی کریں گے، تعلیمی نظام میں بھی ہم آگے آئیں گے. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ دنیا نات کی خوبصورت آواز بھی موجود ہے حافظ نعمان ظفر اشرفی. میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ سرور کونین مہدی عقیدت کے نظائر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی طیبہ کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی طیبہ کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سرور کونین مہدی عقیدت کے نذرانے پیش کیے. ناظرین، دوران نعت ہمارے درمیان جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا، کراچی کی بے شمار یونیورسٹیز میں آپ جو ہیں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بچوں کو جو ہے وہ تعلیم فراہم بھی کر رہے ہیں، ایز اے ٹیچر آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عمر قاضی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر بھائی، اس سے پہلے میں سمیر بھائی سے گفتگو کر رہا تھا اور نظام تعلیم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سمیر بھائی سے جب میں نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ ایک پہلو رکھا سامنے کہ یکساں تعلیمی نظام نہیں ہے اس ملک میں، اس وجہ سے ہم جو ہے لیگ کر رہے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، ہم اس مذہب کو فالو کرتے ہیں کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہو، یعنی پڑھنے کے تعلیم کے حوالے سے ہوا ہو، لیکن ہم تعلیم کے میدان میں آج سب سے پیچھے ہیں. تو سر، کیا وجہ آپ کو جو ہے، آپ بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو، آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کو کیا ایسے پہلو نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے نظام تعلیم ہمارا ویک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ہمارے جو جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس کی ابتدائی اقرا سے ہوئی، اور بے شک ہمارے جو نبی تھے اور تمام ان کی آل اولاد جو بھی ہے وہ ساری
اسی لیے تھی کہ عوام کو اور معاشرے کو اعلیٰ تعلیم اور رہنے کا سلیقہ سکھایا جائے. ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تعلیم یافتہ شخص ہے, کسی کو کہیں سے ڈگری ملی ہوئی ہے یا کوئی کسی اسکول سے گریجویٹ ہے یا کسی اسکول سے پڑھا ہوا ہے, تو وہ اچھا تربیت یافتہ بھی ہوگا. صحیح. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح. تو ہمارے ہاں جو جیسے سمیر بھائی نے بات کی اباؤٹ کہ یکساں تعلیمی نظام بالکل ضروری ہے, کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے جو چیز تمام جو عالم میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مخصوص کی وہ یہ تھا کہ کوئی کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت نہیں ہے. صحیح. تو تعلیم میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ بات تو سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ جو ہم تعلیم کے اندر کولیپس کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تربیتی جو ایک گھر کے اندر سے ایک تربیت تھی نا, وہ پہلو تھوڑا سا مس ہو گیا. تو جب بچہ کی گود پہلی درسگاہ ہے. بالکل. واہ واہ. تو جب تک آپ اپنی تربیت اس انداز میں نہیں کریں گے کہ بچہ اس تعلیم کے لیے اپنی راہیں خود ہموار کرے, تب تک میرے خیال میں معاشرے کے اندر یہ جو آپ ڈس بیلنس دیکھ رہے ہیں یا معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں یا معاشرے کے اندر چیزوں کو نہ سمجھنے کی جو آپ ایک روایت دیکھ رہے ہیں. اور ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ہماری جو اجتماعیت ہے نا وہ جہالت کو پسند کرتی ہے. اس کا جو انفلوئنس ہے نا یا وہ جس طرف جانا پسند کرتی ہے وہ جہالت ہے. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ایک ضرورت ہے. ہمارے تمام جتنے بھی اساتذہ, ہم یہاں پہ آج اگر کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے تو وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے. بالکل. اگر ہمیں اپنے اچھے اساتذہ نہیں ملتے تو شاید ہم اس مقام پہ نہیں بیٹھتے یا اس مقام پر نہ ہوتے کہ آج پورے دنیا کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک آپ نے ایک اچھا استاد ڈھونڈنے کے لیے بھی نا آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی گھر میں لا کے نہیں دیتا, یا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور ایک استاد آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہی تربیت ہوتی ہے. آپ کے گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو بھی آپ فیلڈ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی استاد موجود ہوگا جس نے یہ کام پہلے کر لیا ہوگا. آپ کو اس کی استادی میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا. یعنی منزل آپ نے اپنے, جیسے کہ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی تعلیم پر, تو سمیر بھائی نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ اپنی پہلے ایک منزل کو چوز کر لیں, یعنی گول ایک بنا لیں, اس کے بعد ڈائریکشن پر جائیں. تو وہ اس ڈائریکشن پر بھیجنے کے لیے ٹیچر ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. دیکھیں ہم جتنے بھی تمام پیشے اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر جن لوگوں نے سکسیس کی سیڑھیاں چڑھی ہیں, کسی نہ کسی کو مینٹور ضرور مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور ہم سب کا تو یہ کامل یقین ہے کہ بھائی ہم اگر ایک کامل انسان ہم نے اگر بننا ہے, اگر خدا کو جواب دے رہنا ہے, تو ایک مینٹور تو موجود ہے نا ہمارا. تو مینٹورنگ تو لازمی ہے. واہ واہ. وہ ڈھونڈنا کیسے ہے وہ آپ کا کام ہے. وہ تربیت گھر سے دیتے ہیں, وہ آپ کے والدین, وہ آپ کے بھائی بہن, وہ آپ کے چچا تایا, وہ آپ کے یعنی گھر کا ماحول. بالکل بالکل بالکل. گھر کا ماحول تعلیم یافتہ ہونا یا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ معاشرے کے اندر کھلے ایسے ہی عوام نہیں بھیج سکتے. اور جو آپ ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں جو بہت سارے مسائل, سگنل توڑنا جو ہے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک رول ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہے, وہ آپ کو تربیت سکھاتی ہے. دیکھیں آپ اگر اس کو رول کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا, اور سامنے سے آنے والی کسی گاڑی کو, کسی شخص کو, کسی سائیکل کو, ٹھیلے کو, اس کو بھی نقصان ہوگا. صحیح. اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں کہ گریجویٹ ہوگا تو وہی سگنل پہ کھڑا رہے گا, یا کوئی اسکول پاس ہے تو وہی سگنل پہ کھڑا رہے گا. یہ تربیت ہے. دیکھیں غلط کام نہیں ہے. بالکل بالکل. سب کے لیے سب کے لیے یکساں ہے. تو یہ تربیت آپ کو بتاتی ہے کہ تعلیم بھی ایک ہو, رول بھی ایک ہو, ساری چیزیں برابر ہوں گی. مساوی جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ تربیت نہیں کریں گے اپنی آنے والی جنریشن کی, بالکل, تب تک آپ بھول جائیں کہ تعلیم ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گی. وہ ڈگریز تو لے لیں گے انسٹیٹیوٹ سے, وہ گریجویٹ بھی ہو جائیں گے, وہ ماسٹرز بھی کر لیں گے, وہ ڈاکٹریٹ بھی کر لیں گے, لیکن معاشرہ جہالت کی طرف جاتا رہے گا. واہ واہ واہ. عمر بھائی, میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں پر میرے ایک ٹیچر ہیں سید نبیل جعفری. جب میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نظام تعلیم پر گفتگو کروں گا تو اس کے لیے سر نے جنہیں ریفر کیا مجھے وہ عمر قاضی صاحب تھے. ناظرین اب میں سمیر بھائی کے پاس آؤں گا. سمیر بھائی, کیا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں تعلیم کے میدان میں؟ اگر ہم آگے آنا چاہتے ہیں تو سلوشن کیا ہے؟ ایک لائن میں کیا سلوشن آپ اپنے دوست کی تمام گفتگو سے اگری کرتے ہوئے کہ یقیناً یہ خامیاں ہم میں موجود ہیں, اور جو بات آپ نے کی بہت پیاری بات ہے, اس کا خلاصہ میں یہی پیش کروں گا کہ اگر باپ تعلیم یافتہ ہو تو علم گھر کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتا ہے, اللہ, اور اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو علم نسلوں میں پہنچ جاتا ہے.
اور یہ جو ماں باپ ہیں یہی ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں. جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو سیکھنے کا جو عمل اس کی ابتدا ہوتی ہے, یا یوں کہیے کہ جو پہلی درسگاہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا, تو وہ ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھنا وہ سب سے پہلے اپنی ماں باپ کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے. ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, کھانا پینا کیسا ہے, بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, اخلاق حسنہ کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے, مہمان آتے ہیں تو ان کو ویلکم کیسے کرتے ہیں. یہ تمام حرکات و سکنات وہ بچہ اپنے پیرنٹس کی آبزرو کرتا ہے, اور یہی وہ کردار کی تعمیر ہوتی ہے جس کی طرف میرے بھائی میرے دوست اشارہ کر رہے ہیں. یعنی آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جب آپ علم میں سے آپ تعمیر کردار کو نکال دیں گے, آپ تربیت کو نکال دیں گے, تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پڑھے لکھے جاہل. یعنی کہ ان کو تعلیم کی ڈگریاں تو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, لیکن والدین کی فرما برداری کیسے کرنی ہے, والدین سے بات یا گفتگو کس طرح کرنی ہے, ان کا اس کو علم نہیں ہوتا. یعنی کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر ادارے میں. جس جگہ پر نشاندہی کی ہے میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھ بھی رہا ہوں, اور بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا. عمر بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک لائن میں آپ کیا سولوشن دیں گے نظام تعلیم میں آگے آنے کے لیے ہمارے ناظرین کو؟ اچھا, میں تو اس ایک لائن کو دینے سے پہلے تھوڑا سا اس کی تمہید کر دوں. دیکھیں, ہم سب کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے مینٹورز ہوتے ہیں. لائک اب جیسے میں یہاں پہ آج ہوں تو میری بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, سر آپ جیسا بننا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سر فلانے اسٹار جیسا بننا ہے, فلانے کرکٹر جیسے بننا ہے, لیکن وہ ایک چیز نہیں سمجھ پاتے. میں اس کو ایک لائن میں سم اپ کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اگر پہنچا ہے نا, تو وہ صرف اور صرف اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی وجہ سے پہنچا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے والدین کے مخلص ہو جائیے, ٹھیک ہے, اور والدین سے گزارش ہے دس بدستہ کہ کائنڈلی مٹیریلسٹک چیزوں سے زیادہ اپنی نسل کی تربیت پر فوکس کیجیے. ٹھیک ہے, اور اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ بھائی دیکھیے, بہت قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا, کوشش کیجیے کہ کچھ ہیرے جواہرات آپ کے ارد گرد بکھرے ہوتے ہیں جن کو لائن ڈائریکشنز نہیں مل رہی ہوتی, تو کائنڈلی ان کو سلیکٹ کیجئے تاکہ ان کو معاشرے میں آپ آگے بڑھائیں. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی لوگ جو شاید ہم بہت چھوٹی مقدار میں ہوں گے, بٹ اگر اس سے بھی ایک بندہ بھی اگر وہ سیکھ لیتا تو میرے خیال میں ہمارے اس پورے پروگرام کا مقصد جو ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور ٹیچرز کے لیے دونوں, اٹس اے ٹو وے تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کو دونوں تھوڑا سا ایک قدم پہلے طلبا کو بڑھنا پڑے گا, پھر اساتذہ خود بخود 5 قدم آگے آ جائیں گے. کیونکہ ہم آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ہم کسی جگہ پر اگر ہیں یا کسی بھی وجہ سے کہیں پہ بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں, یا ہم اچھا کام کر رہے ہیں, یا انڈسٹری میں ہمیں لوگ جانتے ہیں, ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں, یا ہم یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں. اس کے علاوہ ہم میں کوئی ایسا سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک لائن میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا. جی آپ کریں. ٹیچرز جو ہیں یہ بھی انفارچونیٹلی کثیر تعداد ایسے ٹیچرز کی ہے کہ جو خود ٹرینڈ نہیں ہیں اور وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی المیہ اس قوم کا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں. جب کسی کو اپنی فیلڈ میں کوئی جاب نہیں ملتی تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. تو اس چیز کی بھی بہت ضرورت ہے. سمیع صاحب, پھر اس میں جو ہے سیاست بھی تو مداخلت کرتی ہے نا, اسی وجہ سے تو پھر آگے انفارچونیٹلی نعمان بھائی یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کی بات نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ٹیچرز آر ناٹ ٹرینڈ انفارچونیٹلی. اور کیونکہ ٹیچرز نے رول ماڈل بننا ہے, مینٹور بننا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے خود کی کردار کی تعمیر نہ کریں, خود اپنے آپ کو رول ماڈل نہ بنائیں اور وہ ٹیچنگ کرنے نکل جائیں. پھر جیسا میرے دوست نے کہا کہ پھر مٹیریلسٹک اپروچ تو ممکن ہوگی, لیکن کردار کی تعمیر نہیں ہوگی. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ ابھی جو سمیع بھائی نے ڈسکشن کیا, تم نے اس پہ ایک سوال کیا کہ اباؤٹ سیاست. دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اس سے سمجھ جائیں گے. اور دونوں ایگزامپل بڑی ڈفرینٹ ہیں. ایک میں دیتا ہوں سقراط کی کہ وہ زہر کا پیالہ پی رہا تھا, زہر کا پیالہ. دوسرا میں دیتا ہوں ممبر سلونی کی. دونوں جگہوں پہ اجتماعات جو تھے نا وہ جہالت کے تھے. صحیح ہے, سقراط کا پیالہ جب وہ پی رہا تھا تب بھی لوگوں نے یہ جج نہیں کیا کہ یار یہ کیوں پی رہا ہے, اور جب ممبر سے سلونی کی آواز آ رہی تھی تب بھی لوگوں نے یہ جج نہیں کیا کہ کیا رہے. بالکل, وہاں پر بھی دونوں جگہوں پر جو اجتماع تھا نا. دیکھیں, میں نے شروع میں جو بات کی کہ ہماری اجتماعیت جو ہے نا, وہ میں صرف پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوں, انسانیت کی بات کر رہا ہوں. انسانیت جو ہے نا ہمیں جو کھینچتی ہے نا چیز میگنیٹ کی طرح, وہ ہے انتشار, لڑائی جھگڑا, کسی کا غضب کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کو بچانے کے لیے اللہ نے خیر کا پہلو رکھا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ سقراط آپ کے علاقے میں کون ہے
اور کہاں سے سلونی کی صدا آ رہی ہے. بالکل. جب تک آپ نہیں سنیں گے سمجھیں گے آپ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ عمر قاضی صاحب، آپ تشریف لائے. سمیر بھائی ایک آخری پیغام دے دیں الصفہ کا، ایک لفظ میں دے دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. ثناء اپنے دوست کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ یہی وجہ ہے کہ آج آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہنڈریڈس میں ویوز ملیں گے اگر کوئی ایجوکیشنل ویڈیو موجود ہے، اور آپ کو ملینز میں ویوز ملیں گے اگر کوئی پرینک ویڈیو ہے یا پھر انٹرٹیننگ ویڈیو ہے. تو یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمیں تعلیم کی طرف، تعمیر کردار کی طرف توجہ دینی ہوگی، ورنہ آنے والی نسلیں یقیناً ہم جن سے بہت امید لگا کر بیٹھے ہیں پھر پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کی طرف بھی آئیں اور تعمیر کردار کی طرف بھی آئیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. سمیر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، پروگرام بالکل اختتامی مراحل میں ہے. حافظ نعمان ظفر اشرفی کی آواز میں ہم رخصت ہو رہے ہیں. اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے اگر صحت دی تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر گئے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر گئے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر